السلام علیکم دوستو، آج 23 جنوری 2020 جمعرات کا دن ہے۔ دنیا کی بہترین اور بڑی اپڈیٹس میں آج آپ سنیں گے کہ امریکی عوام میں خوف، چین سے خطرناک مرض امریکہ پہنچ گیا۔ عراق میں سنی شیعہ کا مستقبل کیا ہے؟ جنرل سلیمانی کے قتل نے خطے میں امریکہ کو بہت کمزور کر دیا ہے۔ چین میں مہلک وائرس مزید پھیل گیا، حکام نے عوام کو خبردار کر دیا۔ بھارت کے ریلوے اسٹیشنوں پر اردو کی جگہ سنسکرت میں شہروں کے نام لکھے جانے لگے۔ امریکہ نے عدالتی حکم کے باوجود ایرانی طالب علم کو ملک بدر کر دیا۔ بھارتی سپریم کورٹ نے حکم امتناعی دینے سے انکار کر دیا، مودی کو 4 ہفتوں میں جواب داخل کرنے کا حکم۔ جنرل قاسم کا بدلہ لینے کے لیے امریکہ پر میزائل حملے سے بھی بڑھ کر کارروائی کریں گے، سپریم لیڈر۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور فالو ضرور کیجیے گا، شکریہ۔ امریکی حکام کے مطابق مریض کی عمر 30 سال سے زیادہ ہے اور وہ اسی ماہ چین سے واپس امریکہ آیا ہے۔ متاثرہ شخص کا واشنگٹن میں علاج جاری ہے۔ کورونا وائرس جو کہ انفیکشن ہے، اس سے اب تک 6 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ چین میں اس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 300 ہے۔ شمالی کوریا نے خطرناک وائرس کے پیش نظر اپنی سرحدوں کو غیر ملکیوں کے لیے عارضی طور پر بند کر دیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے حکام اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ کورونا وائرس ہے۔ اس وائرس کی بہت سی اقسام ہیں، لیکن ان میں سے 6 اور اس حالیہ وائرس کو ملا کر 7 ایسی قسمیں ہیں جو انسانوں کو متاثر کر سکتی ہیں۔ ان کی وجہ سے بخار ہوتا ہے، سانس کی نالی میں شدید مسئلہ ہوتا ہے۔ سن 2002 میں چین میں کورونا وائرس کی وجہ سے 774 افراد ہلاک ہوئے تھے اور مجموعی طور پر اس سے 8000 افراد متاثر ہوئے تھے۔ ادھر عراق میں 2003 میں جب امریکہ نے صدام حسین کو اقتدار سے بے دخل کر دیا تھا تو وہاں کے شیعہ مسلمانوں نے جشن منایا تھا۔ شیعوں کو لگا کہ امریکہ نے صدام حسین کو ہٹا کر ان کی دلی خواہش پوری کر دی ہے۔ عراق کے موجودہ وزیر اعظم عادل عبد المہدی اس دوران ایک شیعہ پارٹی کے رہنما تھے۔ صدام حسین کے ہٹائے جانے کے بعد وہ SUV کار پر سوار ہو کر ایک جلوس میں نکلے تھے۔ وہ ہر طرف سے سیکیورٹی اہلکاروں سے گھرے ہوئے تھے اور جیت کا جشن منا رہے تھے۔ اسی جشن کے دوران انہوں نے لندن کے صحافی اینڈریو سے کہا تھا کہ سب کچھ بدل رہا ہے۔ ایک طویل عرصے سے شیعہ برادری کے افراد عراق میں اکثریت میں ہونے کے باوجود اقلیتوں کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اب عراق کی کمان شیعہ برادری کے ہاتھ میں ہوگی۔ سن 2003 کے بعد سے اب تک عراق کے تمام وزرائے اعظم شیعہ افراد ہی بنے۔ 2003 سے قبل صدام حسین کے عراق میں سنیوں کی ہی اہم حیثیت رہی۔ فوج سے لے کر حکومت تک سبھی افراد کا تعلق سنی مسلک سے ہی تھا۔ عراق میں 51% آبادی شیعہ اور 42% آبادی سنی ہے۔ جبکہ امریکہ نے 2003 میں عراق پر حملہ کیا تو سنی امریکہ کے خلاف لڑ رہے تھے اور شیعہ امریکہ کے ساتھ تھے۔ تاہم 17 برس بعد اب امریکہ کی حیثیت تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس ماہ عراق پارلیمان میں ایک مسودہ منظور کیا گیا تھا کہ امریکہ اپنے فوجیوں کو واپس بلا لے۔ امریکی فوج کے انخلاء کی اس تجویز کی عراق کے وزیر اعظم عبد المہدی نے بھی حمایت کی تھی۔ سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ سنی اور کرد رکن پارلیمان نے اس تجویز کی مخالفت کی تھی، جبکہ شیعہ ممبران نے حمایت کی تھی۔ جس امریکہ نے صدام حسین کو ہٹایا تھا، اسی امریکہ کی عراق میں موجودگی اب شیعہ مسلمانوں کو ٹھیک نہیں لگ رہی ہے۔ تو کیا امریکہ کی جانب سے عراق کے اندر سنی مسلمانوں کے دل میں ہمدردی پیدا ہو رہی ہے؟ اور کیا اب امریکہ سنی مسلمانوں کا ساتھ دے گا؟ عراق کے سنی امریکہ کو کیوں چاہنے لگے ہیں؟ صدام حسین کو ہٹانے کے بعد امریکہ نے سنی مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا کہ انہیں عراق کی فوج میں شامل کیا جائے گا، لیکن امریکہ نے یہ وعدہ نبھایا نہیں۔ صدام کے بعد عراق کی حکومت اور فوج میں شیعہ مسلمانوں کی طاقت بڑھ گئی۔ اس سے ایران کا اثر و رسوخ عراق کی حکومت اور فوج میں بڑا اور ایسا ہونا امریکہ کے حق میں بہتر نہیں تھا۔ صدام حسین کی خفیہ سروس کے سابق اہلکار 55 سالہ محمود عبیدی نے کہا ہے کہ اگر امریکن فوج واپس جاتی ہے تو عراق میں سنیوں کے لیے یہ بہت بری بات ہوگی۔ امریکہ ماضی میں ہمارا دشمن رہا ہے، لیکن ایران کے مقابلے میں وہ ٹھیک ہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہم لوگ امریکہ کو پسند کرنے والے نہیں ہیں، لیکن جب تک ہمیں ایران یہاں اکیلا نہیں چھوڑ دیتا تب تک امریکہ کو یہاں سے نہیں جانا چاہیے۔ اب امریکہ کوشش کرے گا کہ عراق کی سیاست میں صرف شیعہ برادری طاقتور نہ رہے۔ ادھر جنرل سلیمانی کے قتل نے خطے میں امریکہ کو کمزور کر دیا ہے۔ امریکہ نے بغداد میں واقع عین الاسد بیس پر ایرانی میزائل حملے میں مزید فوجیوں کے زخمی ہونے کا اعتراف کر لیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے گزشتہ روز اعتراف کیا ہے کہ پہلے اعلان کردہ 11 زخمیوں کے علاوہ بھی مزید فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ زخمی فوجیوں کو علاج کے لیے جرمنی منتقل کیا گیا ہے، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ابھی بھی زخمی ہونے والے فوجیوں کے صحیح اعداد و شمار بتانے میں گریز کیا ہے۔ سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ مستقبل قریب میں مزید فوجیوں میں بھی چوٹ کی شناخت ظاہر ہونے کے امکانات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ابتدا میں امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے کسی بھی فوجی کے زخمی ہونے کی تردید کرتے ہوئے سب اچھا ہے کا پیغام جاری کیا گیا تھا۔ ادھر چینی محکمہ صحت کے مطابق پر اسرار مہلک وائرس سے اب تک 9 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ اس وائرس کے مزید پھیلنے کا خدشہ بدستور موجود ہے۔ چین میں نیا مہلک وائرس کرونا پھیل گیا ہے، جس سے لوگوں کی زندگی کو شدید خطرات اور خوف لاحق ہے، کیونکہ حکام نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ وائرس انسان سے انسان میں منتقل ہو سکتا ہے۔ ادھر ہندو انتہا پسند کو بھارتی مسلمانوں کا وجود ہی نہیں، اب ان کی زبان بھی کھٹکنے لگی ہے۔ ریاست اتراکھنڈ کے مختلف ریلوے اسٹیشنوں کے سائن بورڈ پر اردو ہٹا کر سنسکرت میں شہروں کے نام لکھے جانے کا اعلان کر دیا ہے۔ ریاست اتراکھنڈ کے مختلف شہروں کے ریلوے اسٹیشن پر اردو، انگریزی اور ہندی زبانوں میں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، جن میں اردو کی تحریروں کو ہٹا کر وہاں اب سنسکرت میں شہروں کے نام لکھے جا رہے ہیں۔ اردو کو ریاست اتراکھنڈ کی 10 سال پہلے دوسری زبان کا درجہ حاصل تھا، لیکن بھارتی جنتا پارٹی کی انتہا پسند ریاستی حکومت کے آتے ہی اردو کو اس اعزاز سے محروم کر دیا گیا ہے، اور اب ریلوے اسٹیشنوں کے سائن بورڈ سے بھی اردو کا نام و نشان مٹایا جا رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ریاست میں بڑی تعداد میں مسلم آبادی ہے جو اس فیصلے میں شدید غم و غصے کا اظہار کر رہی ہے۔ ادھر امریکہ نے عدالتی حکم کے باوجود بوسٹن یونیورسٹی میں زیر تعلیم ایرانی طالب علم کو ملک بدر کر دیا ہے۔ 24 سالہ محمد شہاب حسین آبدی بوسٹن یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد امریکہ میں مقیم ایرانی شہریوں کے ساتھ منصفانہ سلوک سے متعلق سوالیہ نشان پایا جاتا ہے۔ شہاب حسین نے امیگریشن حکام کو اپنے تمام کاغذات ظاہر کر دیے تھے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امیگریشن حکام نے اسے صرف اس لیے انٹری دینے سے انکار کیا کہ وہ اسٹوڈنٹس ویزا کے بعد بھی امریکہ میں مقیم رہے گا۔ ادھر بھارتی سپریم کورٹ نے شہریت بل پر مودی حکومت سے جواب طلب کر لیا ہے۔ سپریم کورٹ نے سٹیزن شپ ترمیمی ایکٹ پر حکم امتناعی دینے سے انکار کرتے ہوئے مودی حکومت کو 4 ہفتوں میں جواب داخل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ شہریت کے متنازع قانون کے خلاف دائر ہونے والی 140 سے زائد درخواستوں پر 5 رکنی بینچ سماعت کرے گا، جو اس معاملے پر حکومت کو سنے بغیر حکم امتناعی نہیں دے گا۔ بھارت کی سپریم کورٹ نے ان تمام درخواستوں پر فیصلہ ہونے تک تمام ہائی کورٹس کو اس حوالے سے دائر درخواستوں پر سماعت سے بھی روک دیا ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے اسی معاملے میں بھارتی ریاست آسام اور تریپورہ کی درخواستوں کو علیحدہ علیحدہ سننے کا بھی اعلان کیا ہے، جبکہ عدالت نے اپنے ریمارکس میں کہا ہے کہ ملک اس وقت مشکل حالات سے گزر رہا ہے، لہذا امن کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ پورا ملک شہریت کے متنازع بل کے خلاف سراپا احتجاج ہے، جس میں خواتین کی بھی بڑی تعداد شریک ہے۔ ادھر ایران نے امریکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ نے بزدلوں کی طرح حملہ کر کے جنرل قاسم سلیمانی کو شہید کیا ہے، جس کا ہم مردوں کی طرح بہادری سے جواب دیں گے۔ ایران امریکہ کی طرح پیچھے سے بزدلانہ وار نہیں کرے گا، بلکہ مردوں کی طرح سامنے آ کر مقابلہ کرے گا، اور جلد ہی امریکہ کو پتہ چل جائے گا۔ ایران امریکہ کی طرح پیچھے سے بزدلانہ وار نہیں کرے گا، بلکہ مردوں کی طرح سامنے آ کر مقابلہ کرے گا، اور جلد ہی امریکہ کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے کس سے ٹکر لی ہے۔ اس سے پہلے ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ خامنائی نے بھی امریکہ کو دھمکی دی تھی کہ جنرل قاسم سلیمانی کا بدلہ لینے کے لیے ان کی فوج امریکہ پر میزائل حملے سے بھی بڑھ کر کارروائی کرے گی۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا تھا کہ عراق میں امریکی فوجیوں پر میزائل حملہ دنیا کی سپر پاور کے منہ پر تماچا تھا۔
یہ نہ صرف ایک کامیاب عسکری حملہ بلکہ عالمی طاقت کا گھمنڈ توڑ دینے کے برابر تھا۔